بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن تمام پاکستانیوں کو مبارک، اور آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن بیرونی دنیا میں مقیم تمام پاکستانیوں اوورسیز کمیونٹی کو تہہ دل سے مبارک۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں صحت و سلامتی کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے۔ کئی دنوں سے میرے ذہن میں کئی طرح کی باتیں چل رہی تھیں۔ جیسے جیسے خوشیوں کے تہوار قریب آتے ہیں، ترقی پذیر معاشروں میں کئی طرح کی مشکلات سفید پوش اور مفلوق الحال قوموں کو درپیش ہوتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں چونکہ ہم ایک ترقی پذیر معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں رمضان المبارک آتا ہے تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ جاتی ہیں۔ جو سٹاکیے ہیں، جو بلیکیے جن کو کہا جاتا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ ہیں، وہ آٹا، گھی، چینی تک کی چیزوں کو سٹاک کرتے ہیں اور پھر اس سے منافع کماتے ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ جا کے کعبۃ اللہ میں گزارتے ہیں اور حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے باتیں دو کرنی ہیں۔ عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہمارے یہاں سبزیوں تک کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، اور اس بار یہ ہوا کہ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں بڑی عید پر۔ تو کیا ہوا؟ پھر نکارہ قدرت حرکت میں آیا، اور تیز بارش نے اسلام آباد کی منڈی بھی بند کروا دی، کراچی کی بھی بند کروا دی۔ جو پنجاب کے چھوٹے شہروں سے جانور وہاں پہ جانے تھے وہ نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے قیمتیں گر گئیں، اور آخری رات جو چھوٹا جانور تھا، بکرا تھا، وہ 2,000 روپے کلو سے 1,000 روپے پر کے جی پہ آ گیا۔ بڑا جانور تھا، اس میں کئی دنوں سے بیماری آئی، اور ایسی بیماری آئی کہ لوگوں کے گھروں میں کھڑے جانور وہ 2-3 دن میں وہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ وہ اللہ معاف کرے وہ قربانی کے قابل نہیں رہے۔ لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا۔ اور اسی طرح چھوٹے جانور کی اس کے ریٹ آسمان پہ چڑھ گئے، بڑا جانور اس کا خریدار نہیں تھا، تو چھوٹے کا بھی یہ ہوا کہ دوسرے شہروں میں جانور نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے چھوٹے جانور کی قیمت بھی آخری دن اتنی گر گئی کہ بیپاریوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ فصلیں پک جائیں، تیار ہو جائیں، بارش برس پڑے، اور ایسی بارشیں برسیں جو باعث رحمت نہ ہوں، ایسے حالات بن جائیں جو باعث رحمت نہ ہوں، تو یہ نکارہ خدا ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ قدرت کا انصاف ہے۔ دیکھیں، عید کے دن آئے 3 سالوں سے، رمضان شریف کے وہ 10 دن آخری جو بزنس کمیونٹی کے بازاروں، مارکیٹوں، تجارتی مراکز کے کمائی کے دن ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ مارکیٹ ہی بیٹھ گئی، دکانیں بند، بازار بند۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کیا تھا؟ یہ قدرت کا وہ انصاف تھا جو ہم بے بس، مظلوم، مجبور انسانوں کے ساتھ ہم جبر زیادتی، ناانصافی کرتے ہیں، تو پھر منصف اعلیٰ کا انصاف اور اس کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ میری اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے، تمام دیکھنے والوں سے، تمام اپنے اہل برادران اسلام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اس ایک ترقی پذیر معاشرے میں، مملکت میں رہ رہے ہیں، خدا سے ڈریں۔ معاشی بحران ختم ہو جاتے ہیں، معاشی بحرانوں سے لڑا بھی جا سکتا ہے، معاشی بحرانوں کو شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ جو اخلاقی بحران ہے نا، اگر وہ پھیل جائے، اگر وہ ناسور بگڑ جائے، تو اس کو کسی صورت کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقیات پیدا کر لیں، اثار پیدا کریں، احساس پیدا کریں، انسانیت کا درد پیدا کریں، دوسرے کی مشکل کو سمجھیں، دوسرے کی مجبوری کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار آئے تو جانوروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا کر، اور جو سفید پوش طبقہ ہے اس کو قربانی سے محروم نہ کریں۔ رمضان المبارک آئے تو اس میں ہم سٹاک کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، اجناس اور اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بڑھا کر ہم ایسا کام نہ کریں جس کے لیے غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے رمضان المبارک کی عبادات میں مشکل بن جائے۔ تو ان سب رویوں کا نام ہی ایک اخلاقی رویے ہیں، انسانی رویے ہیں،
انسانیت ہے اور تہذیب ہے اور اعلیٰ جو سماجی معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ اخلاقی اقدار کو فالو کیا جاتا ہے، ہمیں ان مثالی روایات کی طرف آنا ہوگا جہاں پر ایک دوسرے کا احساس کیا جاتا ہے، اس کے دکھ کو بانٹا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان میں کئی طرح کی مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، لوگ پریشان ہیں، معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کئی طرح کی چیزیں ہیں۔ گو کہ یہ ایک ایسا طبقہ ایلیٹ کلاس جس کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، جو چھوٹے شہروں میں بسنے والے لوگ اور بڑے شہروں میں بھی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ڈیلی ویجز ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ڈیلی ویجر میں سمجھتا ہوں کہ جس کی دہاڑی نہیں لگتی اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں ناجائز کمائی سے، ناجائز منافع خوری سے اور ایسی کمائی سے بچنا ہے جس سے ہم انسانوں کا گلا دبا کر، گلا گھونٹ کر، مشکلات پیدا کر کے دولت کا حصول ممکن بنا سکیں۔ تو یہ نہ خلق خدا کی خوشنودی ہو سکتی ہے، نہ یہ انسانیت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، اور نہ ہم ایسا کر کے انسان کھلوا سکتے ہیں۔ میری یہی آپ سے اپیل ہے، آپ عید الاضحیٰ کے آج کے دن اور کل کے آنے والے دن خوشیاں بانٹیں اور اپنی قربانی اور قربانی کا گوشت اور چیزیں آپ اپنے مفلس، نادار، غریب دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، محلے داروں میں بانٹیں، فریجیں مت بھریں۔ یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جب آپ کھلے دل کے ساتھ دوسرے انسانوں کا سوچتے ہیں تو وہ آپ پر برستی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، خدا کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ آسانیاں پیدا کیجئے، اللہ ہم سب کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی ڈھیروں رحمتیں فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی ملاقات ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ عبدالحنان چودھری کے لیے آج تک کے لیے ہماری گفتگو برخاست کرتے ہیں۔ ہم ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی ملاقات ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ عبدالحنان چودھری کے لیے آج تک کے لیے ہماری گفتگو برخاست کرتے ہیں۔ ہم ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔